اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر صلوات پڑھیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 4th مجلس 1447 ہجرہ کی 4تھی مجلس دن گزرنے کے بعد شب 5 محرم کی مجلس ہے یہ۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر مسلسل معروضے کر رہا کہ ہاؤ ٹو ٹرسٹ اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیسے کرنا، اس لیے کہ اس کی ذات پہ بھروسہ کرو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اف یو ٹرسٹ اللہ، تم کو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہر چیز ملنے والی ہے۔ یہ مت بولو کہ یس آئی ٹرسٹ، پورا ڈیپینڈ کرتا آپ کی لائف سٹائل کے اوپر، آپ کی زندگی کے اوپر کہ تم کتنا ٹرسٹ کر رہے اللہ کے اوپر۔ کل میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں کہ ہم زیادہ جو بھروسہ ہے نا وہ دنیاوی چیزوں پر ہے، زیادہ بات ہم شیطان کی سنتے، کم بات اللہ کی سنتے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ کل میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ کتنی ہم شیطان کی بات سنتے دن بھر میں۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو شیطان ہی کی بات سنتے، غیبت کریں گے تو شیطان کی بات سنیں گے، ایک دوسرے کو ہرٹ کریں گے تو شیطان کی بات سن رہے ہیں۔ اف یو ڈونٹ ریسپیکٹ یور پیرنٹس، شیطان کی بات سن رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل ایک تفصیل ہے پوری کہ دن بھر میں تم کتنا شیطان کو لبیک بولتے، کتنا اللہ کو لبیک۔ آپ امام کے چاہنے والے ہیں، ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہمارے پاس یقین زیادہ ہونا اللہ کے اوپر۔ آج کل ایک نبی کا واقعہ سنایا تھا کہ جس میں کہ کتنا ٹرسٹ کرنے سے، کل جب بات پہنچی تھی وہیں پہ پہنچ رہا میں بھی، کہ کتنا ٹرسٹ تھا اس بی بی کو کہ صرف اپنے شوہر سے اتنا پوچھا تھا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا اس کا حکم ہے۔ اس وقت کوئی سامنے نہیں، شی واز آل alone، شی واز آل alone۔ کل آپ نے سنا، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کل آپ نے سن لیا۔ لیکن جب کہا نہیں یہ میرا حکم نہیں ہے، اس کا حکم ہے، جو عورت پیر پکڑی ہوئی تھی اپنے شوہر کی، ہاتھوں کو ہٹا دیا۔ ایک کمپلیٹ میسیج ہے دوستو کہ ہاؤ ٹو ٹرسٹ اللہ۔ آپ یقین کرو میری بات، میں رضوی کالج کے ممبر سے بول رہا 4 محرم کی مجلس میں، اگر تمہارا ٹرسٹ بڑھ جائے گا نا تو میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ تم ہر چیز تمہارے لیے واک تھرو ہوگی، ہر چیز۔ تھوڑی دیر تکلیف ہوگی لیکن ایسا واک تھرو ہوگا، زندگی کے سارے ہرڈلز، زندگی کے سارے آبسٹیکلز، ساری رکاوٹیں ایسا دور ہوتی۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ لیکن میں بار بار یہ بھی کلیئر کر رہا کہ معصومین کا واسطہ دے کے مانگنا اللہ سے، یہ بولنا صبح ہو یا شام ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے تو یہ بولنا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، تجھے مولا علی علیہ السلام کا واسطہ، میرے یقین میں اضافہ کر۔ ایسا یقین کہ آپ تصور نہیں کرنا۔ آج ایک واقعہ پڑھوں گا ایک نبی کا، سب وعلیکم السلام، سب جانتے ہیں وہ نبی، آپ لوگوں نے زیارت بھی کی ہے اس نبی کے گریو کی، عراق میں وادی السلام میں، ایک روایت سے بحرین میں بھی، میں نے دونوں کی زیارت کی۔
تو جب تک ٹرسٹ نہیں آئے گا تمہاری ذات میں، ہماری لائف میں، کوئی عبادت میں مزہ نہیں آتا ہی نہیں مزہ، جب تک یقین نہیں آئے۔ ارے آپ تو مولا کے ماننے والے ہیں نا، ہم مولا کے ماننے والے ہیں۔ مولا سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہے؟ لیکن مولا کیا بول رہے ہیں؟ جن کے علی کے سامنے ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، علی اس بندے کا نام ہے جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، جو نسلوں سے واقف ہے، جو تمہاری ہارٹ بیٹ سے واقف ہے۔ تم کیا سوچ رہے وہ امام بتائیں گے ہر چیز۔ لیکن اس کے بعد میرے مولا کا جملہ کہ میرے سامنے سے حجابات سارے ہٹ جائیں، میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی۔ مولا ہم کو میسیج دے رہے ہیں کہ تم یقین کو پیدا کرو۔ آپ لٹرلی یو ول گرو ان یور لائف۔ میں یوتھ کو بول رہا، بامبے کے لڑکے اور لڑکیوں کو، تمہاری میرڈ لائف ہو، تمہاری کوئی زندگی کے حالات ہو، وہ یہ یقین رہنا کہ وہ دے گا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ہر مصیبت پہ شکر ہے۔ یقین یوں نہیں آتا، کوئی پرابلم آئے شکر ادا کرو۔ کیوں؟ آپ بولیں گے کیسے شکر؟ بولیں گے اتنے پرابلم، فائنینشیل پرابلم سے، ہسبینڈ کے پرابلم سے، ڈے ٹو ڈے لائف کے پرابلم سے، ہاؤ کین آئی سے تھینک یو ٹو اللہ؟ ہاؤ؟ اب ایک بات روک کے بولتا، غور سے سنو یہ جملہ۔ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں کمپلینس کو ہٹا دو۔ نہیں سمجھے؟ اللہ سے، معصوم سے شکایت کرنا چھوڑ دو۔ کمپلینس اگر ہٹ گئی، میں بھی 5 دن ہوں بامبے میں، کوئی ایک واقعہ بتاؤ، کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ معصومین کا کہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن کبھی بھی کوئی ایک واقعہ بتاؤ جہاں کمپلین کیا انہوں نے۔ چوتھے امام، پورا گھر لٹ گیا، شام غریبہ میں گھر جل گئے، خیمے جل گئے، لاشوں کے درمیان، شام غریبہ میں، پلیز غور سے سنو، شام غریبہ میں لاشوں کے درمیان اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ امتحان لے لیا۔ کیا سن رہے، کیا سن رہے؟ یہ امام کا جملہ ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ذرا مصیبت آ جاؤ، چھوٹی مصیبت آئے، کوئی فائنینشیل پرابلم ہو جائے، خدا نہ خواستہ بیمار ہو جاؤ، پہلی چیز زبان پہ شکایت ہے اس سے کہ اللہ میں کیوں، یہ پرابلمز میرے پاس کیوں؟ اس لیے کہ میں بھگتتا ہوں نا، فونز کر کے لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ پرابلم ہو گیا، یہ میں جب کہ شب نماز پڑھتی میں یہ کرتی، سو واٹ پڑھتے، وہ تم کو پڑھنا ہی چاہیے۔ کمپلین چھوڑو تو یقین آئے گا۔ یہ کیا بول رہا آپ سے؟ ہر مصیبت پہ شکر ادا کرو۔ یہ سیرت امیر المومنین ہے، مولا علی کی سیرت ہے۔ ہر مصیبت، پلیز میرے جملے بہت غور سے سنو، ہر مصیبت پہ شکر، تھینک یو، یہ معصومین کی سیرت ہے۔ جب جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم نے وہ خواب دیکھا اور دیکھ کر کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا، میں تم کو ذبح کر رہا، وہ پورا مینا کا واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں تم کو ذبح کر رہا۔ تو جناب اسماعیل نے کیا کہا کہ بابا آپ اپنے خواب کو پورا کریں، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ ارے صابرین میں صبر کب کرتے؟ مصیبت پر۔ ابراہیم اسماعیل نے گلے پہ چھری چلنا مصیبت سمجھا۔ اللہ کے رسول نے میرے مولا سے پوچھا شب ہجرت کہ یا علی تم کو تلواروں کی چھاؤں میں سونا ہے؟ علی نے کہا کہ آپ جائیں، میں سو جاؤں گا،
شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے اس قابل کر دیا. شکر ہمیشہ نعمت پہ کرتے. یہ فرق ہے نبیوں میں اور معصومین میں. تو ہم معصومین کے ماننے والے. ہماری زبان یوتھ کا بڑھ رہا جو سن رہا مجھے رضی کالج میں، کہ ہمیشہ زبان پہ کمپلینٹ کو ہٹا کے شکر ادا کرو، شکر لا لو، تھینک یو بولنا شروع کر دو. دوستو ایک بات بولوں، ہم بچوں کو، معصوم بچوں کو کیا سکھاتے؟ کچھ سکھاتے ہیں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو. کوئی کینڈی دے، آپ بولتے بیٹا سے تھینک یو، بولتے ہو؟ کوئی تم کو پیار کرے، بولتے سے تھینک یو. کوئی چیز دو، سے تھینک یو. ہر چیز کے لیے ہم بچوں کو سکھا رہے سے تھینک یو. کبھی کوئی ماں نے، باپ نے سکھایا بیٹا سے تھینک یو ٹو یور اللہ؟ کیا بول رہا؟ جب کھانا کھاتے بچے کو فیڈ کرتے، جب بچے کو کھانا دے رہے تو تم نے سکھایا کہ بیٹا سے تھینک یو؟ ہم کو سکھانا ہی نہیں ہے. پھر کیسے وہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرے گا اپنی زندگی میں جب ماں نے نہیں سکھایا؟ جو ڈے ٹو ڈے لائف کے تمہارے پرابلمس ہیں نا وہ اسی لیے ہے. جو لائف میں ہرڈلس ہیں نا وہ اسی لیے ہے. ممبر سے بول رہا، اللہ معصوم کہتے جب تم شکر ادا کرتے، جب تم تھینک یو بولتے تو اللہ نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا. تب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ہمیشہ شکر ادا کرو اور اس کی ذات پہ بھروسہ کرو. ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور اللہ اینڈ ٹرسٹ یور امام، ٹرسٹ یور امام. پھر دیکھو آپ کہ حالات تمہارے بدلتے کیسے. اب میں تاریخ کا ایک مشہور ترین واقعہ پڑھ رہا ایک نبی کا، کہ یقین کیسا تھا. سنو، اللہ کی ذات پہ یقین کیسا ہے، بھروسہ کیسا ہے. تاریخ کا یہ پورا واقعہ قرآن کا ہے. تاریخ کا مشہور ترین نبی، بہت بڑا نبی. اس نبی کا نام ہے نبی صالح. نام سنا ہے؟ نبی صالح. کہاں دفن ہے؟ ہر سال جاتے ہو کربلا مولا، نجف اشرف بھی جاتے ہو. نجف اشرف جب جاتے ہو، اللہ ہم کو بار بار نصیب کرے یہ سال 40 میں جائیں. جتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت مولا کے لیے، کربلا مولا کی زیارت کے لیے، 40 کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. سنو، نجف اشرف جاتے ہو، وادی السلام سب جاتے، جا کے وہاں پہ ایک باکس بنا کے فاتحہ پڑھتے. کیوں؟ کہ اللہ مر گئے تو یہاں جانا. خالی باکس بنانے سے نہیں آتے، عمل کرنے سے آتے. سمجھ میں آیا؟ خالی میں یہ نہیں بول رہا باکس مت بناؤ، I'm not telling you، ضرور بناؤ، لیکن وہاں پہ جا کے دعا بھی یہ کرو کہ مولا مجھے ایسا بنا دو جیسا امام علی چاہتے ہیں. مجھے علی کا شیعہ بنا دو، مجھے علی کا چاہنے والا بنا دو، مجھ میں سے ساری برائیوں کو نکال دو. کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں نا کہ میرے پاس بھی کوئی برائیاں. یہ وقت محدود ہے ورنہ بہت بولتا. وادی السلام میں جناب صالح نبی دفن ہے. نبی صالح کا مزار ہے. جو زیارت کو جاتا ہو، یہ دو نبی ہیں وہاں پہ، ہود اور یہ صالح، دونوں کی گریوز ہیں وہاں پہ. ایک روایت سے نبی صالح کی گریو بحرین میں بھی ہے، جو ایمریٹ ہے بحرین. میں نے وہاں کی بھی زیارت کی. ٹھیک ہے، جان پر بھی ہے، کوئی مشکل نہیں. نبی صالح کا واقعہ غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. نبی صالح جو تھے، یمن اور فلسطین کے درمیان میں پہاڑی ایریا تھا، پورا ماؤنٹینز کا ایریا تھا. اس میں بیچ میں ایک سرکش ظالم حکومت کرتا تھا. لگ بھگ 100,000 لوگ رہتے تھے. 1 لاکھ کی آبادی تھی.
اور وہ بڑا پیسے والا تھا. پیسے آنے کے بعد، پہلے وہ اچھا آدمی تھا، پیسے آنے کے بعد خدا بن گیا. کتنی آسانی سے ریڈی میڈ خدا بنتے دیکھو آپ. اسی لیے جملہ سنو میرا، اسی لیے کبھی دولت مت مانگو. جب بھی دولت مانگو یہ دعا کرو اس کے ساتھ کہ اللہ مجھے دولت دے، مجھے پیسے والا بنائے، لیکن ہماری ماں خدیجہ کی طرح. ماں خدیجہ کی طرح مانگے. کیوں؟ ماں خدیجہ نے شی واز richest لیڈی آف دی مڈل ایسٹ تھی، richest لیڈی آف دی مڈل ایسٹ، لیکن 0.1% ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. 0.1%. آج بامبے میں میرے 4 فلیٹ ہو جائیں تو میں سیدھے منہ بات نہیں کروں. کسی کمپنی کا CEO بن جاؤں تو میں بات نہیں کروں غریبوں سے. خدیجہ richest لیڈی آف دی مڈل ایسٹ ہے، اور ان کا کیا کردار دیکھو اور اپنا دیکھو. بہرحال اینیو پوری مجلسی بی بی پہ پڑھ دو انشاءاللہ. تو نبی صالح ایک عظیم نبی یمن اور فلسطین کے درمیان رہتے تھے. اسی بستی میں پیدا ہوئے، وہیں پہ گرو کرے. وہاں کا جو رولر تھا وہ اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، اور ساری وہ شیطانی سیرت پہ عمل کرتا، شیطان کی باتوں پہ عمل کرتا، سب کو بولتا تھا مجھے سجدہ کرو، اور سارے کے سارے اس کو سجدہ کرتے تھے. جب یہ کرتے تھے تو اللہ نے صالح نبی کو بھیجا، بھیج کے کہا کہ صالح آج ان کا عید کا، غور سے سنو، آج ان کے عید کا دن ہے، ان کی فیسٹیول تھی، لوکل فیسٹیول. وہ خود آیا تھا اور ایک ماؤنٹین کے پیچھے اس کا تخت بچھایا گیا تھا، ہر طرف پہاڑ، اور سارے کے سارے لوگ شراب پی رہے تھے، ہر وہ گندا کام کر رہے، حرام کام. اللہ نے کہا صالح جاؤ اور ان کو ٹوکو اور ہماری وحدانیت کا اعلان کرو. بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ایسا بادشاہ جابر، اس کو جا کے بولنا کہ خدائی چھوڑ دے، اللہ وحدہ لا شریک کو مان. کتنا ڈیفیکلٹ ہے، وہ تو مار دے گا، اس کو پتہ ہے. لیکن ذات الہی پہ یقین کہ اللہ نے بولا ہے تو میرا نقصان نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ پہ بھروسہ اتنا ہے کہ اللہ بولا ہے تو مجھے نقصان نہیں پہنچے گا. بس نبی صالح گئے، جا کے پکارا، اللہ نے ان کی آواز کو اتنا بلند کر دیا، پکار کے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے. اب آپ سوچو کہ جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا، اس کے سامنے جا کے بولنا کہ تو خدا نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہماری بستی کا ایک جوان ہے. بلایا، بلا کے کہا صالح تم ہماری بستی میں رہے، ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے، یہ کیا نعرہ ہے؟ کہا کہ تو اپنی خدائی کو چھوڑ دے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں نبی ہوں. تو اس شیطان نے، اس حاکم نے کہا، وہ رولر نے کہا، اس ظاہری طور پہ خدا نے کہا کہ تم نبی ہو، کس نے بنا؟ کہا اللہ نے بنایا. تو وہ کہتا ہے کہ کیوں تم کو بنایا؟ تم تو غریب ہو، اگر بنانا تھا تو مجھے بناتا. ارے نہیں سمجھے، شروع سے کافروں کی یہی فکر ہے. مکے کے کافر بھی رسول کو یہی بولتے تھے، نہیں سمجھے آپ؟ مکے کے کافر بھی یہی بولتے تھے کہ تم کیوں نبی، ہم کیوں نہیں بنے؟ تو صالح نے کہا اس کی مرضی ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر میں تمہارے خدا کو مان لوں، تمہارا خدا کیا دے گا؟ کہ جنت دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا. اور وہ صالح کا جملہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر شے پہ اس کی طاقت ہے، قوت ہے. تو اس نے کہا اچھا، پلیز غور سے سنو، اب یقین دیکھو اللہ کی ذات پہ. صالح کو
کہا اچھا اگر میں، پلیز غور سے سنو، اگر میں تمہارے خدا کو مان لوں اور تم کو نبی مانوں تو تم کیا میرے لیے یہ کام کر سکتے؟ اگر تم نبی ہو میں اس وقت ایکسیپٹ کروں گا اگر تم یہ پہاڑ کے پتھر میں سے، یہ ماؤنٹین میں سے ایک زندہ جانور کو پیدا کرو۔ کوئی بچے کو کوئی پیدا کر سکتا ماؤنٹین پہاڑ میں سے؟ امپاسبل۔ کہا میں اس وقت مانوں گا اگر تم اس میں سے ایک اونٹنی، فیمیل کیمل نکالو گے، تمہارا خدا نکالے گا، اور وہ کیسا رہے گی؟ کیمل کے سائز کیا ہے؟ 8 فیٹ، میکس 10 فیٹ ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، 10 فیٹ لمبی ہے، ہم سمجھ رہے۔ اس نے کہا، حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے 1 مائل کی اتنی ہائٹ مانگی تھی۔ اب امپاسبل ہے نا، 1 مائل کوئی جانور ہے؟ میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا، حیات القلوب علامہ مجلسی نے جو لکھا وہ بتا کہ اس میں سے ایک کیمل کو باہر نکالو جس کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے اور جس کے سر پہ ریڈ قسم کے ہیئر ہونا چاہیے، بال ہونا چاہیے ریڈ، اور وہ پریگننٹ ہونی چاہیے۔ جیسے ہی باہر آئے وہ ایک بچے کو ڈیلیور کرے۔ اگر یہ معجزہ تم دکھا دو گے تو میں تم کو تمہارے خدا کو مان لوں گا۔ امپاسبل تھا، اتنا امپاسبل تھا، لیکن سالے کو اپنے خدا پہ اتنا یقین تھا، یہ اصل پوائنٹ۔ اتنا تم کو، ہم کو کتنا یقین ہے؟ خدا پہ چھوڑو، مولا پہ ہے، اتنا یقین ہے۔ ہم صبح شام علی علی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بخشش کا سہارا ہے وہ، ہم پیدا علی علی کرنے ہوئے۔ حسین حسین کرتے ہیں محرم میں، یقین ہے۔ یہ دیکھو، سالے سے کہا کہ اگر تم یہ جانور کو باہر نکالو گے تو میں تم کو نبی مانوں گا، اس کو خدا مانوں گا۔ اس کا ڈیمانڈ ختم ہوا۔ نبی سالے نے پلٹ کر اس سے کہا، مجھے یقین ہے میرے خدا کے اوپر کہ وہ نکال سکتا، تو کہا نکالو۔ کتنا یقین ہے سالے کو؟ کیا کیا سالے نے؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اب بلند کر کے کہا، پروردگار تو جانتا ہے ان کا ڈیمانڈ کیا ہے، میرے کریم، میرے خالق ان کے ڈیمانڈ کو پورا کر دے۔ علامہ مجلسی لکھ رہے کہ ابھی سالے کے کلمات ختم نہیں ہوئے، یقین ان کو اتنا تھا، سب کے سامنے دعا مانگی، عزت کی بات ہے، یقین اللہ کی ذات پہ اتنا، کہا ابھی کلمات ختم نہیں ہوئے، پیچھے جو پہاڑ تھا، ماؤنٹین تھا، وہ ہلنے لگا اور ایک گرجدار آواز آئی، ایک بلاس جیسے ہوتا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس ماؤنٹین میں سے ایک کیمل باہر آیا، اس کا سر باہر آیا، لوگ بے ہوش ہو گئے، فینٹ ہو گئے، عورت مرد جتنے تھے، اور جیسے ڈیمانڈ کیا تھا ویسی آیا۔ کیا سمجھے؟ ریڈ بال، بڑا سر، وہ کیمل نکلنا شروع ہوا اندر سے۔ آپ سوچو 1 میل لمبا، وہ آ کے ٹھہر گیا۔ یہ جو شیطان تھا اپنے آپ کو خدا بول رہا تھا، حیرت میں پڑ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ تو اب اس نے کہا کہ اگر میں نے ایک بچہ بھی مانگا ہے، سالے نے کہا جب اونٹنی آ گئی تو بچہ بھی آ جائے گا، اللہ پہ بھروسہ کر۔ بس کچھ دیر کے بعد اس کیمل کو، اس اونٹنی کو بچہ پیدا ہوا، اس نے وہیں ڈیلیور کیا۔ جیسے ہی بچہ زمین دنیا میں آیا، وہ ماں کے اطراف گھومنے لگا،
کیا تھا؟ کئی لوگ مسلمان ہوئے، کئی لوگ کہنے لگے یہ جادو ہے، اور کوشش کرنے لگے کہ ناخے صالح کو ذبح کر دو، پائی کر دو۔ نبی صالح بار بار بول رہے ہیں کہ اس ناخے کو پے نہیں کرنا، انہیں قتل نہیں کرنا، مرڈر نہیں کرنا، اس کا ذبح نہیں کرنا۔ اس کا عالم یہ تھا کہ جہاں سے جاتا تھا، جو ویلز تھے وہاں پانی کے، وہاں جاتا تھا، جاتی تھی اور پانی پیتی تھی، پوری ویل خالی ہو جاتی کنواں، اور جتنا پیتی تھی اتنا دودھ دیتی تھی۔ عجیب بات تھی۔ لوگوں کے حالات صحیح ہونے لگے، ڈیری پروڈکٹس بننے لگے، بال سے لوگ لباس بنانے لگے، تو جتنے پیسے والے تھے ان کا تو مزاج خراب ہو گیا۔ وہ تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ رعایا جو ہے پاورٹی میں رہے، آج بھی وہی حساب ہے۔ وہ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی پیسے والا ہماری کمیونٹی میں آگے بڑھے۔ ہمیشہ کوشش کرو ہیلپ کرنے کی، ایک دوسرے کی تم ہیلپ کرو گے تو یو ول گرو ان یور لائف۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ قبل اس کے کہ میں بھول جاؤں، ایک اعلان کر دوں کہ فرائیڈے کے دن 8 محرم ہے، اس دن ایک جلوس ہے دریا والا علم، محرم کی 8 تاریخ کو کارٹر روڈ سے چلے گا بینڈرا اور کمشنر آفس تک پہنچے گا۔ یہ مولا عباس کا علم ہے، اس میں ضرور شرکت کرے۔ مولانا یاسوب عباس صاحب اور مولانا محمد جعفر عباس صاحب ان مجالس کو خطاب کریں گے ابتدا میں اور آخر میں، تو کوشش کرو کہ اس علم میں 8 محرم کو دریا والا علم کے نام سے مشہور ہے، اس میں شرکت کیجیے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ بہرحال تو نبی صالح بار بار روک رہے کہ اس کو پے نہیں کرنا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ نبی صالح ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، لوگ میں اس کو شارٹ کر رہا، لوگ دوڑتے ہوئے آئے، آگے کہا کہ نبی خدا غضب ہو گیا۔ پوچھا کیا؟ تو کہا کہ آپ کے ناخے کو ان لوگوں نے پے کر دیا، قتل کر دیا۔ نبی صالح اپنے مقام سے اٹھے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اٹھے، کہا کہاں کیا تھا؟ فلاں مقام پہ۔ نبی دوڑتا ہوا گیا، نبی کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اس ناخے کا بچہ کہاں ہے؟ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ بچہ پہاڑ تک گیا، پہلے ماں کی باڈی پہ آیا، چیخیں مار رہا تھا، پھر پہاڑ پہ جا کے 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ فریاد کی اور پہاڑ میں چلا گیا۔ نبی نے کہا کہ فوراً پکڑ کے لاؤ، فوراً پکڑ کے لاؤ، اس لیے کہ اب ادروائز 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، 3 دن کے اندر عذاب آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کی ایک نشانی کو ختم کیا ہے۔ لوگ دوڑے بچے کو پکڑنے کے لیے، کہ اگر بچہ تمہارے درمیان میں رہ جائے تو تم عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ یہ پوری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ عزیزو، آپ نے ایک بات غور کی، نبی صالح کم درجے کا نبی ہے، ان کا ناخا، ان کے ناخے کا بچہ اگر عذاب کو روک سکتا تو ہمارا امام تو فخر صالح ہے، ہمارا امام فخر صالح۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ میرے پاس وقت کم ہے، یہ چیز زندگی میں یاد رکھو، اگر تم بچے ہوئے ہو تو صرف اور صرف امام کی وجہ سے بچے ہوئے۔ وجود امام، میری ٹاپک امام نہیں ہے، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ یقین امام پہ کرو، اگر تمہارا یقین بڑھ جائے تو امام کل ظہور کر جائے۔ آئی ایم ویری اوپن، اگر ہمارا یقین امام پہ ہوگا تو کل امام آئے گا۔
ہم امام کو پکار رہے تو دعائے فرض پڑھ کے بولتے ہیں الجل الجل الجل، اسی دعا میں ہم یہ بھی بولتے ہیں اسا اسا اسا۔ اسا کے معنی کیا ہے؟ رائٹ ناؤ رائٹ ناؤ رائٹ ناؤ، بول رہے زبان سے، اسی طرح اللہ پہ کو پکار رہے۔ یہ زندگی ایسے نہیں ہوتی۔ پھر آپ بولتے ہیں اسا 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 کے بعد الجل الجل الجل، مولا آئیے رائٹ ناؤ آئیے رائٹ ناؤ آئیے، ہم بول رہے ہیں مولا کو۔ کتنا یقین ہے مولا کی ذات پہ، کتنا یقین ہے دوستو۔ یہ سیڈ پارٹ ان آور لائف، میں بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا کہ تم تیاری کرو، تم تیاری کرو، تم اس طرح تیار رہو کہ کل امام آئے تو تم کو بینڈرا میں گھروں میں رہنا نہیں ہے۔ اتنی تیاری کرو کہ ایک قدم تمہارا بینڈرا میں ہو تو دوسرا قدم مکے میں ہو۔ You understand what I said؟ صرف سن مت ہلاؤ، think what I'm saying۔ کتنا امام کا انتظار کر رہے ہمیں، we say کہ ہم اپنے امام کا انتظار کریں، لڑکیاں بھی بولتے ہیں لڑکے بھی بولتے ہیں، لیکن کتنا بھروسہ ہے امام کے اوپر، کتنا یقین ہے امام کے اوپر۔ یقین کے لیے نماز شب سے بہتر کوئی نماز نہیں ہے۔ شب نماز ایٹ لیسٹ یہ محرم میں شروع کر دو، تمہارا یقین بڑھے گا اللہ کی ذات پہ، امام کے اوپر۔ If you recite daily نماز شب، میں بامبے میں ہوں عاشورے تک انشاءاللہ، مجھے واٹس ایپ کرو، 18 دن میں اتنی بڑی بات بول رہا رضوی کالج کے ممبر سے، شب نماز شب شروع کرو، 18 دن کے اندر تمہاری لائف میں چینج آتا، یقین میں اضافہ ہوتا، اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ میں تم بلڈ کر سکتے۔ ادروائز یہ زندگی تمہاری گزر جائے گی بامبے میں، اس کے بعد اگر یقین نہیں ہے تو میں بار بار بول رہا کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ کیسے قبول ہوگی؟ تم کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ دے گا یا نہیں دے گا۔ اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرو، ٹرسٹ کو بلڈ کرو ٹوورڈز اللہ۔ میں یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکیوں کو، بڑوں کو نہیں بول رہا، تم نماز شب شروع کر دو آج کی رات سے، 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، بس یو اسٹارٹ وتھ 3 رکعت۔ پھر تم دیکھنا چینج کیسا آنے لگتا، زندگی بدل جاتی، تمہارا یقین اتنا بڑھتا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو معلوم ہے میں بہت احتیاط سے بول رہا، آپ صرف سمجھنا، میں اشارے کر رہا۔ یہ جو ابھی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، سامنے والوں کے پاس تو نماز نہیں تھی، نماز ادھر تھی، پوری فوج، لیٹسٹ نیوز بول رہا، پوری فوج شب نماز پڑھتی تھی، گھروں میں سب میں شب نماز ہو رہی تھی، اور آغا تو آغا ہی ہے، اور شب نماز میں دعا کرتے تھے کہ یہ آپ کا گفٹ ہے اللہ، تو ہم کو عطا کر۔ اسی لیے کہ بعد میں پوچھا گیا کہ اتنا یقین کیسے تھا کہ ہم یہاں پہ بھی جائیں گے وہاں پہ بھی، پلیز میں کیا کروں، مجبور ہوں، ادھر بھی ماریں گے ادھر بھی ماریں گے لیکن ہم کو کچھ بھی نہیں ہوگا زیادہ۔ وہ یقین اتنا تھا کہ بڑی طاقت کو ماننے کے بعد بھی یقین ایسا کہ کتنی بھی بڑی طاقت تھی وہ دنیا کی ہے نا، سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت تو ایمان کی ہے۔ تو یہ چیز کو پیدا کرو، یقین کو پیدا کرو، بیلیف کو پیدا کرو، ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور امام۔ اس کے بعد دیکھو کہ تم کو عبادتوں میں، تم کو مجلسوں میں، ذکر حسین میں کتنا فائدہ ہوتا، ڈے ٹو ڈے لائف تمہاری بدل جاتی ہے۔ دوستو
میری مجبوری، میرا وقت ہو گیا. 45 منٹ کے اوپر مجلس ہو گئی، 45 منٹس کے اوپر. 10:15 بجے مجھے اترنا ہے. 50 منٹ سے زیادہ مجلس ہوگی. آپ ایک چیز یاد رکھو، اب جو آج سے جو راتیں شروع ہو رہی نا، وہ زیادہ گریہ کی راتیں، زیادہ ماتم کی راتیں، زیادہ گریہ و زاری کی راتیں. آپ کو میں نماز شب کی میں نے بات کی، میں ڈیٹیل میں گیا ہی نہیں. آج جن بچوں کا ذکر ہے نا، ان کی ماں نے شب 11 میں شب نماز پڑھی تھی، جن سے مولا حسین نے ایک وصیت کی تھی آخری لمحات میں کہ بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا. کتنا یقین حسین کو بی بی زینب کے اوپر ہے. حسین جانتے ہیں کہ میرے بعد میری بہن کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، لیکن حسین کا یقین ایسا تھا کہ اب کتنی بھی مصیبت آ جائے میری بہن شب نماز نہیں چھوڑے گی. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ نماز شب کی کیا بات ہے. آج ان شہزادوں کا واسطہ دے رہا، اس لیے کہ میں صرف بامبے والوں کے لیے یا رضوی کالج میں جو بیٹھے ہوئے ان کے لیے نہیں پڑھ رہا. میری رضوی کالج کے مجلس پوری دنیا سن رہی، جو میسیجز آ رہے باہر پورے لوگ سن رہے زینبیہ چینل کے اوپر. ان سب کے لیے پیغام ہے، جہاں پہ بھی تم ہو شب نماز پڑھنا شروع کرو. دین یو ول سی کہ یقین تمہارا کیسا ڈیولپ ہوتا ہے انشاءاللہ. اور بی بی زینب اس مظلومہ کا نام ہے جو کنبے کی رونے والی، جنہوں نے بچوں کا ماتم نہیں کیا. جب گریہ کیا کبھی حسین پہ، کبھی عباس پہ، کبھی علی اکبر پہ، کبھی قاسم و علی اصغر پہ. ہمیشہ دوسروں کا ماتم کیا، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. اون و محمد وہ شہید ہے دوستو، وہ مظلوم شہید ہے کہ اتنے چھوٹے تھے کہ ایک کو علی اکبر نے سوار کیا تھا، ایک کو عباس نے سوار کیا. جب شب عاشور میرا مولا خیموں کی طلایہ گردی کر رہے تھے تو حسین نے دیکھا، ایک ایک خیمے میں گئے، ایک ایک منظر دیکھا. لیکن جب زینب کے خیمے میں گئے تو وہ منظر دیکھا کہ دونوں بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور شہزادی زینب مولا علی علیہ السلام کی اور جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے جنگ کے واقعات بتا رہی. شہزادی بتا رہی کیا کہ تمہارے نانا نے ایسے جنگ کی، تمہارے دادا نے ایسے اسلام کی حفاظت کی. عزیزو، چھوٹے چھوٹے بچے آستینوں کو الٹتے ہیں اور کہتے ہیں اماں کل آپ اجازت دلوائیے پھر دیکھیے ہم جنگ کیسے کرتے. بس جب دوسرے دن جنگ کا آغاز ہوا، سب شہید ہو گئے انصار. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. شب 5 محرم ہے، یہ یاد رکھ. اب صرف چند دن باقی رہ گئے، پھر یہ نورانی دن چلے جائیں گے، ہم حسین ہم سے رخصت ہو جائیں گے. ہوا کیا؟ شہزادے اون و محمد جب خیمے میں آئے تو بیوی نے کہا بچوں ابھی تک گئے نہیں. تو بچوں نے کہا اماں جب آقا سے اجازت مانگتے ہیں تو آقا اجازت نہیں دیتے، یہ کہتے کہ تم میری بہن کی نشانی ہو. عزیزو، ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا. دونوں بچوں کو لے کے جب حسین کے خیمے میں آئیں، دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر کہا بچوں ماں کو سفارش کرانے لائے ہو. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. بچوں کو اجازت ملی. دونوں شہزادے جب میدان میں جانے لگے
اور جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا، اور جب چلنے لگے تو اس وقت زینب نے ان بچوں کو قریب بلایا، بلا کے آہستہ سے کان میں کچھ کہا، یہی کہا کہ بچوں لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا، یہ احساس رہے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، بچوں نہر کی طرف نہیں جانا۔ عزیزو یہ وہی ہوا، اونو محمد علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، خوب جنگ کی، بھوک اور پیاس بھی تھی، جب ہر طرف سے حملے ہونے لگے تو اب یہ دونوں بچے کب تک لڑتے، گھوڑے سے زمین پر آئے تو آواز دی آقا ہمارا آخری سلام۔ حسین، عباس اور علی اکبر میدان میں گئے، کچھ جان باقی تھی، حسین نے اونو محمد کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، بچوں کے آخری جملے یہ تھے کہ ماموں یہ بتاؤ ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو حسین نے کہا بیٹا تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے، تو کہا جا کے اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ لاشوں کو لے کے خیمے میں آئے، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، زینب نے آ کے شکر ادا کیا، کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر، میرے بھیا کو بچا لے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ شہزادی نے بچوں کا ماتم نہیں کیا، جب ماتم کرتی تھی کبھی عباس ہو، حسین ہو، علی اکبر ہو، قاسم ہو، علی اصغر کا، سکینہ کا، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جہاں پہ زینب نے اپنے دونوں بچوں کا ماتم کیا، اس لیے کہ وہ ماں ہے، دل پھٹ گیا۔ جب بس میں نے مجلس ختم کر دی، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے واپس آیا، اربعین حسین کے لیے کربلا پہنچا، وہاں پہ بھی ماتم نہیں کیا، لیکن جب مدینہ پہنچ کے نانا کی لحد پہ سلام کیا، ماں کو سلام کر کے چوتھے امام کے گھر میں آ کے قیام کرنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، آ کر چوتھے امام سے ملاقات کی اور کہا بیٹا اپنی پھوپھی سے بولو کہ وہ گھر آئے، جب سے پھوپھی گئی ہیں میرا گھر سنسان ہو گیا، میں سننا چاہتا کہ کیا گزری۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، اب زینب چلی گھر کی طرف تو پردے لگائے گئے، آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی اپنے گھر کو جاری۔ جب شہزادی چلی سارے تو دور ہو گئے، لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھ کر بیوی سے پوچھنے لگے کہ بی بی اونو محمد کہاں ہیں؟ اب تک اونو محمد کا ماتم نہیں کیا، گھر گئی، بچوں کے مقامات کو دیکھا، ماں کا دل تھا پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا اونو محمد تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے بیٹا۔ ارے ماں کیا جواب دے، میرے لال تمہارے مقامات کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہی ہے۔ پروردگار شہزادے اونو محمد کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، سب مل کے آمین بولو، یہ خاص دعا کا وقت۔ پروردگار دونوں شہزادوں کا واسطہ ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زینب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہمارے یقین میں اضافہ فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ بی بی کے بچوں کا واسطہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین برادر عزیز ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور
ان کے بچوں کے لیے، اور جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراج عالم جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔